بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت ہر کے بتادیب دنیا راہ ثواب بر نگیرد بتعذیب عقبہ گرفتار آید۔ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان ایک سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں۔ حکمت ہر کے بتادیب دنیا، تادیب کا معنی تادیب دنیا، دنیا کی تادیب، دنیا کی تکالیف، راہ ثواب درست راستہ، برنگیرت نہیں پکڑتا ہے۔ جو شخص دنیا کی تکالیف سے درست راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، بتعذیب عقبہ گرفتار آیت، تو آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور ان لوگوں کو ایک معمولی سے عذاب کا مزہ دیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے سوا۔ یعنی قیامت کے بعد جو بڑا عذاب انہیں جہنم کا ملے گا، اس جہنم کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ہم انہیں ایک معمولی عذاب دیں گے، وہ مزہ چکھائیں گے۔ فرد ایک شعر ذکر کر رہے ہیں۔ پند است خطاب مہتراں آنگے بند، چو پند دہند نشنوی بند نہند۔ پند نصیحت، پند است نصیحت ہے، خطاب، خطاب کا مطلب بات کرنا یا خطاب کرنا یا یہاں پر کام۔ مہتراں، مہتر کی جمع ہے، مہتر کا معنی فارسی میں آتا ہے بڑے لوگ، بزرگ، مہتراں بزرگ لوگ۔ آنگے بند، آگے اس کے بعد بند، سختی کرنا، بند کا معنی بند کر دینا، قید خانے میں ڈال دینا اور سختی کرنا۔ پند است خطاب مہتاں آنگے بند، بزرگوں کا کام ہے پند است، کام نصیحت کرنا ہے، آگے بند اور اس کے بعد سختی کرنا، اس کے بعد سختی کرنا۔ چوں پند دہند، جب وہ نصیحت کرتے ہیں، نشنوی اور تو نہیں سنتا ہے، بند نہند، تو پھر تجھے قید میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی بزرگوں کا کام ہے نصیحت کرنا اور نصیحت کے بعد سختی کرنا۔ اگر وہ تمہیں نصیحت کریں اور تم نہ سنو تو پھر وہ سختی کرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ پند نصیحت، نیک بختاں بحکایت و امثال پیشنیگاں، پند گیرند ازاں پیش کے پسینیاں بواقع او مسل زنند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھیے، نیک بخت لوگ اور سمجھدار لوگ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی، اپنے اجداد رفتہ کی، اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی حکایت اور امثال سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کے بعد ان کے واقعہ کو لوگ ضرب المثل بنائیں۔ نیک بختان، نیک بخت لوگ، سمجھدار لوگ، بحکایت و امثال، حکایت کا معنی حکایت، امثال کا معنی کہاوتیں، پیشنیگاں، پیشنیگاں مطلب اگلے پہلے والے لوگ، پند گیرند نصیحت پکڑتے ہیں۔ نیک بخت لوگ اپنے پہلے لوگوں کی کہاوتوں اور حکایتوں سے نصیحت لیتے ہیں۔ ازاں پیش، اس سے پہلے کہ پسینیاں، پسینیاں کا مطلب بعد والے لوگ، کہ پسینیاں بواقع او مسل زنند، کہ بعد والے لوگ اس کے واقعہ سے مسل بیان کریں۔ یعنی سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کی امثال اور حکایتوں سے نصیحت حاصل کریں اور اچھے بنے، تاکہ بعد والے لوگ ان کے واقعہ کو مسل نہ بنائیں۔ فرماتے وہ دزداں دست کوتاہ نہ کنند، تا دست شان کوتاہ نہ کنند۔ دزد چور، جمع ہے دزداں، دست کوتاہ نہ کنند، ہاتھ کو چھوٹا نہیں کرتے، یعنی دست درازی سے باز نہیں آتے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ چور اپنے ہاتھ بڑھاتے رہتے ہیں چوری کے لیے ادھر ادھر، جب تک کہ ان کے ہاتھ کٹ کے چھوٹے نہ ہو جائیں۔ فرماتے ہیں وہ دزداں دست کوتاہ نہ کنند، چور
اپنے ہاتھوں کو چھوٹا نہیں کرتے، یعنی دست درازی کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ تا دست شاں، شاں کا معنی ان کے ہاتھ، دست شاں ان کے ہاتھ، کوہتا نہ کنند، چھوٹے نہ ہوں، جب تک کہ ان کے ہاتھ کٹ کر چھوٹے نہ کرے جائیں، اس وقت تک وہ ہاتھ بڑھاتے رہتے ہیں. نرود مرغ سوئے دانہ فراز، چون دیگر مرغ بیند اندر بند. نرود نہیں جاتا ہے، مرغ چڑیا، سوئے دانہ دانہ کی طرف، فراز کا معنی قریب، فراز کا معنی قریب. چون دیگر مرغ جب دوسری چڑیا، بیند وہ دیکھتا ہے، اندر بند قید کے اندر، اندر کا معنی اندر اور بند کا معنی قید. نرود مرغ سوئے دانہ فراز، چڑیا دانا کے قریب نہیں جاتی. چوں دیگر مرغ بیند اندر بند، جب وہ دوسری چڑیا کو قید کے اندر دیکھتا ہے. پند گیر از مصائب دیگراں، تا نگیرند دیگراں بتو پند. فرماتے ہیں پند گیر، نصیحت حاصل کر، نصیحت پکڑ، از مصائب دیگراں دوسروں کی پریشانیوں سے، دوسروں کی پریشانیوں سے نصیحت حاصل کر. کیوں؟ تا نگیرند دیگراں بتو پند، تاکہ دوسرے لوگ تجھ سے نصیحت حاصل نہ کریں، تیرے حال سے نصیحت حاصل نہ کریں. یعنی دوسرے لوگوں کے حال کو دیکھ کر اپنی نصیحت پکڑ، عبرت حاصل کر. اگر تو نے عبرت حاصل نہیں کری اور اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو تیرے حالات کو دیکھ کر دوسرے لوگ نصیحت حاصل کرنے لگیں گے، اس لیے اپنے آپ کو ایسا مت بنا. پند گیر از مصائب دیگراں، دوسروں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نصیحت حاصل کر. تا نگیرند دیگراں بتو پند، تاکہ دوسرے لوگ تجھ سے نصیحت حاصل نہ کریں، نصیحت نہ لے. حکمت آرا کے گوش ارادت گراں آفریدہ اند. آرا وہ شخص کے گوش ارادت چاہت، اور گوش کا معنی کان، کہ ارادت کا کان، گراں بھاری، آفریدہ اند پیدا کیے ہیں. گراں کا مطلب گراں پیدا کیے، یعنی بھاری کا مطلب یہ ہے کہ بہرے، کانوں کا بھاری ہونا، اونچے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہرا ہونا. حکمت آرا کے گوش ارادت گراں آفریدہ اند، چوں کند کے بشنود و آرا کے کمند سعادت می برد، چے کند کے نہ رود. فرماتے ہیں آرا کے وہ شخص کہ جس کے گوش ارادت کو اللہ تعالیٰ نے بھاری پیدا کیا، یعنی اس کے کان میں آواز نہیں آتی ہے. چوں کند کے بشنود، کب وہ کرے گا کہ وہ سنے، یعنی وہ کبھی سننا نہیں چاہے گا. وہ آرا کے کمند سعادت می برد، اور وہ شخص جو کہ سعادت مند، کمند سعادت نیک بختی، اور وہ شخص جو کہ کمند سعادت می برد لے جاتا ہے، یعنی جس کو نیک بخت بنایا ہے اللہ نے. چے کنت کے نہ رود، وہ کب چاہے گا کہ بھلائی کی طرف نہ جائے. یعنی جس شخص کے کان کو اللہ نے بہرا بنا دیا ہے تو وہ کبھی نہیں سن سکے گا، اور جس کو اللہ نے نیک بخت بنایا تو وہ ہمیشہ بھلائیوں کی طرف جائے گا، وہ کبھی نہیں کرے گا کہ بھلائی کی طرف نہ جائے. آرا کے گوش ارادت گراں آفریدہ اند، وہ شخص جس کا گوش ارادت اور چاہت کا کان بھاری پیدا کیا ہے اللہ نے اور اس کو بہرا بنایا ہے. چوں کند، وہ کب کرے گا کہ بشنوت، کہ وہ سنے. وہ آرا کہ کمند سعادت میں برد، اور وہ شخص کے جو کہ سعادت کی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے. چھ کند، وہ کب کرے گا کہ ناروت کے بھلائی تک نہ پہنچے، نہ جائے. قطعہ شب تاریک دوستان خدا، می بتابد چون روزے رخشندہ. شب تاریک اندھیری رات، دوستان خدا کے
خاص بندے اور خاص لوگ۔ می بتابت چمکتا ہے، چمکتی ہے، چو طرح روزے رخشندہ چمکتے ہوئے دن کی طرح۔ خدا تعالی کے مخصوص اور دوست، خدا تعالی کے اولیاء کی راتیں، کی اندھیری راتیں، شب تاریک دوستان خدا، خدا تعالی کے اولیاء اللہ کے سیاہ اور کالی اندھیری راتیں می بتابت چمکتی ہیں، روشن رہتی ہیں، کیسے؟ چون روزے رخشندہ چمکتے ہوئے دن کی طرح۔ وی سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت بازو کے طاقت کے بل پر نہیں ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت، یہ نیک بختی کہ جن کی اندھیری راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہیں، یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ بازو کی طاقت کے بل پر نہیں ہے۔ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، تاکہ جب تک کہ، تا کا معنی جب تک بخشنے والا خدا یہ سعادتیں نہ بخشے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی نیک اور بزرگ بن جائے اور اس کا راتیں بھی دن کی طرح چمکنے لگیں، تب بھی اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میری اپنی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، کیونکہ اللہ جب تک نہ بخشے اس وقت تک اپنے زور بازو سے وہ کوئی سعادت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ استو بکے نالم کے دیگر داور نیست، وز دستے تو ہیچ دستے بالا تر نیست۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں استو تجھ سے، یعنی تجھ کو چھوڑ کر، بکے کس کو، نالم میری فریاد، کہ دیگر داور نیست، داور کا معنی حاکم، کہ تیرے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، دیگر کوئی دوسرا داور نیست حاکم نہیں ہے۔ استو بکے نالم کہ دیگر داور نیست، تیرے سوا کس سے میں فریاد کروں کہ کوئی دوسرا حاکم ہی نہیں ہے۔ وزے دستے تو ہیچ دست بالا تر نیست، اور تیرے دست قدرت سے بڑھ کر کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وزے دستے تو، اور تیرے دست قدرت سے، ہیچ دست کوئی بھی ہاتھ، بالا تر نیست بالا بلند و بالا نہیں ہے، اور تیرے دست قدرت سے بڑھ کر کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آ را کہ تو رہ دہی کسے گم نہ کند، و آ را کہ تو گم کنی کسے رہبر نیست۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس شخص کو کہ تو رہ دہی، کہ تو راستہ دے دے، کسے گم نہ کنت، کوئی شخص اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ آرا کہ تو گم کنی، اور وہ شخص جس کو تو گمراہ کر دے، کسے رہبر نیست، اس کے لیے کوئی بھی شخص رہبری کرنے والا نہیں ہے۔ رہبر کا معنی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ آرا کہ تو رہ دہی کسے گم نہ کند، وہ شخص جس کو تو راستہ دکھا دے، جس کو تو ہدایت دے دے، کسے گم نہ کند، کوئی شخص اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ آرا کہ تو گم کنی کسے رہبر نیست، اور وہ جس کو تو گمراہ کر دے، راستہ بھٹکا دے، کسے رہبر نیست، تو اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے فَلَا مُضِلَّ لَهُ، تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے نا۔ اسی کا ترجمہ یہ شیخ سعدی نے کیا ہے۔ آرا کہ تو رہ دہی کسے گم نہ کند، جس کو تو راستہ دے دے، راستہ دکھا دے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ آرا کہ تو گم کنی کسے رہبر نیست، اور جس کو تو گم کر دے، جس کو تو گمراہ کر دے، بھٹکا دے، اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ حکمت، گدائے نیک انجام بہ از بادشاہ نافرجام۔ نیک انجام، اچھا انجام، اور نافرجام
بد انجام یعنی برے انجام والا۔ شیخ سعدی فرماتے گدائے نیک انجام، اچھے انجام والا غلام بہتر ہے از بادشاہ نافرجام بد انجام والے بادشاہ سے، یعنی جس کا خاتمہ، جس کا انجام ایمان پر ہو جائے، تو اگر ایسا کوئی غلام بھی ہو تو وہ غلام بہتر ہے اس بادشاہ سے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو پائے۔ بیت شعر، غمے کز پیش شادمانی بری بہ از شادی کز پسش غم خوری۔ غمے وہ غم کہ از پیش کہ جس کے بعد شادمانی بری، تو شادمانی اور خوشی لے کر جائے، یعنی وہ غم جس کے بعد تجھے خوشی حاصل ہو، بہتر ہے از شادی کز پسش غم خوری، اس خوشی سے، از شادی اس خوشی سے کہ کز کے اصل میں تھا کہ از کز پسش کہ جس کے بعد غم خوری تجھے غم اٹھانا پڑے، غم کھائے۔ شیخ سعدی فرماتے وہ غم بہتر ہے جس کے بعد تجھے خوشی حاصل ہو، اس خوشی سے کہ جس کے بعد تجھے غم کھانا پڑے۔ حکمت، زمین را از آسمان نثار است، زمین پر یا زمین کے لیے آسمان سے نچھاور ہے۔ نچھاور ہونے کا مطلب یعنی بکھیرنا، یا آسمان سے زمین پر چونکہ بارش ہوتی ہے نا۔ زمین را از آسمان نثار است، زمین کو آسمان سے عطیہ ہے، نثار ہے، نچھاور ہے، بارش ہوتی ہے اس پر۔ وہ آسمان را از زمین غبار، اور آسمان کو زمین سے غبار ملتا ہے۔ تو اب سمجھ لو جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی اس سے چھلکتا ہے۔ تو آسمان میں چونکہ پانی ہوتا ہے تو وہ اس پر برساتا ہے، اس کے ہریالی اور سبزہ اگاتا ہے، اور یہ زمین یہ تو آسمان کو کیا دیتی ہے؟ صرف دھول دیتی ہے۔ تو ہر انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہی اس سے ملتی ہیں۔ یا اسی پر ایک عربی مقولہ ذکر کرنا ہے، کلو اناء یترشح بما فیہ، کلو اناء ہر برتن، یترشح، یترشح کا معنی ہوتا ہے چھلکنا، بما فیہ اس کے ساتھ جو اس میں ہے، ہر برتن سے وہ چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ فرد، ایک شعر ذکر کر رہے ہیں، گرت خوئے من آمد نا سزاوار تو خوئے نیک خیش از دست مگزار۔ گرت، گر اور تا تیرے، گرت اگر تیرے تجھے، خوئے من میری عادت، آمد آئے، نہ سزاوار، نہ سزاوار نامناسب، اگر تجھے میری عادت نامناسب لگے، نہ سزاوار نہ مناسب لگے، تو خوئے نیک خیش، تو اپنی اچھی عادت از دست مگزار اپنے ہاتھ سے مت چھوڑ، یعنی اگر تجھے میری عادت اچھی نہیں لگ رہی ہے، نامناسب لگ رہی ہے، تو اپنی اچھی عادت کو تو اپنے پاس رکھ، ایسا مت کر کہ اپنی اچھی عادت کو چھوڑ دے۔ حکمت، خدا وند تبارک و تعالی می بینت و می پوشد و ہمسایہ نمی بینت و می خروشد۔ خدا بند تبارک و تعالی می بینت، اللہ رب العزت دیکھتا ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، وہ می پوشد، اور چشم پوشی کرتا ہے، یعنی گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ وہ ہمسایہ نمی بینت، اور ہمارا پڑوسی ہمارے گناہ کو نہیں دیکھتا ہے، وہ می خروشد، اور وہ دیکھے بغیر ہی شور و گل کرتا ہے۔ می خروشد شور و گل کرتا ہے، چیختا ہے۔ نعوذ باللہ اگر خلق عیب داں بودے کسے بحال خود از دستے کس نیا سودے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اگر خلق غیب داں بودے، اگر یہ مخلوق غیب کی جاننے والی ہوتی، بن دیکھی چیزیں اسے اگر معلوم ہو جاتی، تو فرماتے ہیں کسے بحال خود از دستے کس نیا سودے، تو کوئی شخص اپنے حال میں دوسرے شخص کے ہاتھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا،
یا فائدہ، نیا سودن کا معنی چین میں ہونا بھی ہوتا ہے، نیا سودن چین نہ پانا، تو معنی ہوگا کسی شخص کو دوسرے کے ہاتھ سے چین نہ ملتا، کیا نہ ملتا؟ چین نہ ملتا، سکون نہ ملتا۔ اگر عام مخلوق، یہاں پر خلق سے مراد عام مخلوق، اگر اللہ کی پناہ اگر عام مخلوق غیب نہ ہوتے، عام مخلوق غیب جانتی ہوتی، کسے بحال خود، تو کوئی بھی شخص اپنے حال میں از دستے کسے نیا سودے، کسی دوسرے کے ہاتھ سے چین میں نہ ہوتا، یعنی ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہوتا۔ حکمت، زر از معدن بکان کندن بر آید بدر آید و از دستے بخیل بجا کندن۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو سونا ہے نا، جب اس کو اس کی کان سے نکالا جائے تو کان کو کھود کر یہ باہر نکل آتا ہے، تو کان ہی کو تو کھودنا پڑی، لیکن ایک بخیل آدمی کے ہاتھ سے نکالنے کے لیے جان کھونا پڑ جاتی ہے۔ فرماتے زر از معدن بکان کندن بدر آیت، سونا معدن کان سے، یعنی اپنے معدن اور اپنی کان سے، بکان کندن، معدن کا معنی بھی کان ہوتا ہے اور کان کا معنی بھی کان، زر از معدن سونا کان سے، بکان کندن بدر آیت کان کھود کر باہر آتا ہے، تو از دستے بخیل بجاں کندن، اور بخیل کے ہاتھ سے جان کو کھو کر آتا ہے نا۔ یعنی یہی سونا اگر کسی کان سے لینا چاہو تو کان کھود کر نکل آتا ہے، یہ کان کھودنا تھوڑا آسان ہے، لیکن بخیل کے ہاتھ سے لینا چاہو تو جان گمانا پڑ جاتی ہے، جان کھونا پڑ جاتی ہے۔